سہدی آرٹس کالج کے پرنسپل اور شعبہ اردو کے صدر عزیز دوست علیم اللہ شریف صاحب، معزز معلم جناب عارف صاحب، معلمات، طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبہ اردو کوئمبو یونیورسٹی یہاں کی تاریخ رہی ہے کہ اس شعبے سے نکلنے والے کئی طلباء اس وقت شموگا میں ہی نہیں بلکہ بیرونی اضلاع میں، بیرونی ریاستوں میں بھی اس یونیورسٹی کو ایک پہچان دلا رہے ہیں۔ ایسے میں اس سال جو فارغ ہونے جا رہے ہیں جو طلباء، ان کی فراغت سے قبل جو الوداعی جلسہ رکھا گیا ہے، اس الوداعی جلسے کو ایک معنی خیز طریقے سے ایک عزم کے ساتھ فارغ کرنا یہاں کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے۔ ہم جیسے علم کے جو طالب ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ ہم اتنا بہت زیادہ نہیں جانتے کہ آپ لوگوں کو درس دے سکیں، کیونکہ یہاں پر جو معلمین ہیں وہ آپ کے لیے، آپ کے نصاب کے لیے، آپ کے درس کے لیے بہترین اساتذہ ہیں۔ لیکن ہم نے جو سماج میں جو چیزیں دیکھی ہیں، جو چیزیں سیکھی ہیں اور جو باتیں جان رہے ہیں، اس لحاظ سے آج میں آپ کے سامنے چند الفاظ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید کہ آپ طلباء ان چیزوں کو، ان باتوں کو لے کر اپنے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ ہر طالب علم کا، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا ایک اچھا گھر بنے، بہترین اس میں ڈیکوریشن ہو، اچھے طریقے سے بنایا جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلے انسان جو ہے ایک فاؤنڈیشن، ایک پایا ڈالتا ہے، اس کے بعد دیواریں بنتی ہیں، پھر اس کے بعد اپنی اپنی پسند کے تحت انٹیریئر ہوتا ہے، نمائش ہوتی ہے، اس میں سجاوٹ وغیرہ کی جاتی ہے۔ یہ جو آپ کی جو کالج لائف ہے، جو پی جی کا کورس ہے، یہ آپ کے لیے فاؤنڈیشن ہے، پایا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ فاؤنڈیشن کو دیکھ کر ہی لوگ کہیں گے کہ آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے۔ فاؤنڈیشن جو ہے عام طور پر ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، صرف مٹی، سیمنٹ، بالو اور پتھروں کے ذریعے سے بنایا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ کا فاؤنڈیشن تیار کیا گیا ہے، پایا تیار کیا گیا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس فاؤنڈیشن پر کس طرح کی اینٹوں سے، کس طرح کے سجاوٹی اشیاء کے ذریعے سے اپنے مستقبل کو سنوار سکتے ہیں۔ عام طور پر یہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہم لوگ لیکچرر بنیں گے یا پھر ٹیچر بنیں گے، ہائی اسکول ٹیچر بنیں گے، یہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا۔ مگر ان چیزوں کے علاوہ دنیا میں اس وقت بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ یہ جو ایم اے کی ڈگری ہے اسے فاؤنڈیشن بنا کر اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکتے ہیں، بہترین بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو ہے آپ کو مزید علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، مزید تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، مزید مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کر جو ہے آپ اپنے پسندیدہ گھر کو، اپنے مستقبل کو جو ہے بہترین طریقے سے سنوار سکتے ہیں۔ اس وقت آپ لوگ ایم اے میں جو نصاب پڑھے ہیں اسے پڑھنے کے بعد آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم نے بہت کچھ پڑھ لیا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وقت فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ جاری ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے فلسطین کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ فلسطین میں جو فلسطین کے لوگ اسرائیل کن لوگوں سے آپ جنگ لڑ رہے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ کس قوم کے ساتھ فلسطینی اسرائیل میں لڑ رہے ہیں؟ یہی بڑا مسئلہ ہے کہ تقریباً 70 سالوں سے ہم اس مسئلے کو سنتے آ رہے ہیں
فلسطینی اور یہودیوں کا یہ جھگڑا نہیں ہے، نہ ہی فلسطینی اور یہودی فلسطینیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ صہیونی یعنی زیونسٹ جسے کہتے ہیں، ان کے ساتھ فلسطینیوں کی جنگ ہو رہی ہے، اور ہم اب تک یہ سمجھتے آ رہے ہیں کہ یہودی اور مسلمان لڑ رہے ہیں، جبکہ زیونسٹ اور مسلمانوں کے درمیان جنگ جاری ہے۔ یہودی الگ قوم ہے، صہیونی الگ قوم ہے۔ جو یہودیوں کے کنٹرولنگ جو کمیونٹی ہے اسے صہیونی کہتے ہیں۔ ہم نے کبھی تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی کہ آخر صہیونی کسے کہتے ہیں، یہودی کسے کہتے ہیں، یا پھر فلسطین کا مسئلہ کیا ہے۔ ان چیزوں کو، ایسی چیزوں کو جو ہے ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، بلکہ ہمارے پاس جو بنایا ہوا مواد ہمارے پاس پہنچتا ہے، اس مواد پر ہم یقین کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک طالب العلم کو، خاص طور سے جو پوسٹ گریجویشن میں جو طلبہ ہوتے ہیں، ان کی سب سے اہم ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک محقق کے طور پر تیار کرے۔ جب تک آپ محقق نہیں بنتے، آپ کے علم کا کوئی فائدہ، کچھ بھی فائدہ نہیں، لوگوں تک پہنچ نہیں سکتا۔ آپ نے جو نصاب پڑھا ہے وہ صرف اسکول کی چار دیواری کے اندر اس کا فائدہ آپ پہنچا سکتے ہیں، قواعد ہو یا پھر تاریخ ہو یا پھر کسی ادبا کے تعلق سے آپ ان کی شخصیت کے تعلق سے جو ہے آپ اسکول یا کالج میں پڑھا سکتے ہیں، لیکن اس کے آگے جو تحقیق آپ کریں گے، جو آپ محنت کریں گے، اس سے آپ غالب بن سکتے ہیں، منٹو بن سکتے ہیں، یا مختلف شخصیات جو ہیں وہ بننے کی ضرورت ہے۔ ایک جس منٹو کے بعد، ابھی میں علیم سر سے وہی پوچھ رہا تھا کہ منٹو کے بعد کیا کوئی اور منٹو پیدا ہوا؟ سر نے کہا کہ نہیں، منٹو کے بعد کوئی اور منٹو نہیں پیدا ہوا، غالب کے بعد کوئی غالب نہیں پیدا ہوا۔ حالانکہ ہمارے سماج میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہماری نظریں انہیں پہچاننے سے گریز کرتی ہیں۔ ہم لوگ انہیں پہچانا نہیں چاہتے، یا پھر وہ مقام دینا نہیں چاہتے، اور یہ مقام اسی وقت آپ لوگوں کو یا یہ مل سکتا ہے جب آپ اپنے آپ کو ثابت کریں۔ آج ادب کے شعبے میں بہت بڑا خلا موجود ہے، اس خلا میں بھی جو ہے آپ کام کر سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں جو آج ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو دور چل رہا ہے، اس دور کا فائدہ کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو ثابت کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ آرٹس پڑھنے کے بعد آرٹس میں ہی رہیں، بلکہ بہت سارے ایسے کورسز ہیں جس کے بعد آپ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ میں آپ تمام طلباء سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ آنے والے دنوں میں ایڈوانس ٹیکنالوجی کے قریب جائیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم لوگ آرٹس کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم لوگ ٹیکنالوجی میں کچھ کر نہیں سکتے، ہم لوگ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کچھ نہیں کر سکتے، ہم جرنلزم میں کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ آپ نہ سوچیں، بلکہ آپ سوچیں کہ ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو فاؤنڈیشن ہے، اس فاؤنڈیشن پر آپ کچی اینٹوں سے بھی آپ گھر بنا سکتے ہیں، لال اینٹوں سے بھی بنا سکتے ہیں، پتھروں سے بھی گھر بنا سکتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں آپ میں اپنے اندر سے آنی چاہیے کہ مجھے کچھ کرنا ہے، مجھے کچھ ثابت کر دکھانا ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہنا ہے کہ گھر میں بیٹھی تھی میں، امی ابا نے مجھے کالج بھیجا، مجھے سرٹیفکیٹ کی ضرورت تھی، میں ایم اے میں ایڈمیشن لیا، یا پھر یونیورسٹی میں اسٹرینتھ کی ضرورت تھی، کسی نے ریکمنڈ کر دیا، جما دیا۔ یہ کہنے کے بجائے آپ اپنی صلاحیتوں کو پیش کرنے کے لیے یونیورسٹی میں داخلہ لیا، اس بات کو پیش کریں۔ جتنے بھی آپ، جیسا عارف صاحب نے بتایا کہ 19 سال کی عمر میں نے جرنلزم میں قدم رکھا تھا، انجینئرنگ کر رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ مجھے ایک شوق تھا، ایک جذبہ تھا کہ مجھے الگ کرنا ہے سب سے ہٹ کر۔ انجینئرس تو سماج میں بہت مل جائیں گے، پروفیسر بہت مل جائیں گے، ڈاکٹرس مل جائیں گے، لیکن میری اپنی ایک شناخت ہو، میری اس شناخت کے ذریعے سے میں لوگوں کے کام آ سکوں، اس جذبے کو لے کر جو ہے میں نے جرنلزم کے شعبے کو اپنایا، اور اس کے لیے مسلسل کام کیا، اس کے لیے محنت کی، بہت بڑی قربانیاں بھی دی، اچھی تنخواہ کی نوکریاں بھی میں نے چھوڑی۔ جس وقت میں، ایک دور تھا میری تنخواہ جو ہے تقریباً 16 سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں میں، 1.5 لاکھ روپے میری تنخواہ تھی۔ اس تنخواہ کو چھوڑ کر جو ہے میں اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے، میرے اپنے اس جذبے سے، اس پیشے کو کا استعمال کرتے ہوئے قوم و ملت کے کام کر سکوں، اردو زبان کی ترجمانی کر سکوں،
اردو زبان کو بچائے رکھنے کے لیے ایک ایسی نسل کو تیار کر سکوں جو آگے ہمارے بعد جو ہے کچھ کام کر سکیں. اس کے لیے ہم نے قربانیاں دے کر اس شعبے میں کام کیا ہے. آپ لوگوں میں بھی اس جذبے کا پیدا ہونا ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے مستقبل کو اپنے لیے نہیں بلکہ ہمارے ساتھ ساتھ قوم و ملت کی بھی اس کی ترجمانی ہو سکے, اس کو فائدہ پہنچ سکے, ایسا کام ایسا جو ہے شعبہ آپ اختیار کریں. انشاءاللہ اگر آپ کی اگر کوششیں ہیں تو یقیناً کامیابی بھی ملے گی. اگر ثناء اللہ سر خاموش بڑھ جاتے, کون تو بھی کر لیں گے پرنسپل کا مجھے کیا, تو آج وہ پرنسپل نہیں بنتے. اس کے لیے جو روٹس ہیں, جو محنت ہے, جو جدوجہد ہے, اسے اپنائیں. اسے اپنانے کے بعد میں آج وہ پرنسپل بنے. شعبہ اردو کو جو سابقین ہیں, سابق ذمہ داران ہیں, اگر وہ کسی اور کے بھروسے پر چھوڑ جاتے تو شاید آپ لوگ یہاں پر نہیں بڑھتے. یہ کوششیں جو ہیں ثناء اللہ سر کی رہی ہیں کہ اس شعبے کو مزید ترقی دینا ہے, مزید بڑھاوا دینا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک جب تک جدوجہد انسان میں نہیں ہوتی, کوشش نہیں ہوتی, اس وقت تک کامیابی نہیں ملتی. میرا آج کی بات کا یہی پیغام ہے کہ آپ لوگ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد اپنے آپ کو برخاست نہ کریں, اپنے آپ کو جو ہے یہ نہ سمجھیں کہ ہماری تعلیم مکمل ہو گئی ہے اور ہم نے ایک منزل طے کر لی ہے. یہ نہ سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو تیار رکھیں آنے والے دور میں مقابلہ کرنے کے لیے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے. مجھے یہاں بات کرنے کا موقع دیا گیا. شکریہ. السلام علیکم.